مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آپ دیکھیں آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے لسانیات۔ لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے زبان کی ماہیت، تشکیل ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ زبان کے بارے میں منظم علم کو لسانیات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی سائنس ہے جو زبان کو اس کی داخلی ساخت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان میں اصوات، خیالات، سماجی صورت احوال اور معانی وغیرہ شامل ہیں۔ لسانیات میں زبان خاص معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ اشاروں کی زبان یا تحریر لسانیات میں مرکزی حیثیت نہیں رکھتی۔ لسانیات میں زبانی کلمات کے مطالعے کو تحریر کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لسانی تہذیب کے ارتقاء میں انسان زبان پہلے بولنا شروع کرتا ہے اور تحریر جو ہے وہ بعد میں وجود میں آتی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بچہ پہلے بولنا شروع کرتا ہے اور بعد میں لکھنا سیکھتا ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ دنیا میں سبھی انسان بولنا جانتے ہیں لیکن مقابلتاً کم لوگ لکھنا جانتے ہیں۔ پھر چوتھی وجہ کیا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو زبانی گفتگو میں شامل ہوتی ہیں، تحریر میں انہیں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی یہ کہتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ لسانیات لنگوسٹک کا اردو ترجمہ ہے اور فلالوجی کی اصطلاح بھی لسانیات کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن فلالوجی نسبتاً ایک وسیع تر اصطلاح ہے جس کے مفہوم میں زبان کے سائنسی مطالعہ کے علاوہ ادبیات کا سائنسی مطالعہ بھی شامل ہے۔ محی الدین قادری زور نے لسانیات کو زبان کی پیدائش، ارتقاء اور موت سے متعلق علم قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔ لسانیات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانی زبان سے ہی متعلق ہے۔ اس میں ہم کسی دوسرے نظام کا مطالعہ نہیں کرتے، مثلاً جانور بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن لسانیات میں سوائے انسانی زبان کے کسی اور طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ انسان کے لیے ہی ممکن ہے کہ وہ لاتعداد جملے بول سکے اور وہ ایسے فقرے بولتا اور سمجھتا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے بولے یا سنے نہ ہو۔ گزشتہ نصف صدی کے عرصے سے صرف و نحو کے مسائل نئے انداز سے دیکھے جا رہے ہیں۔ دن بدن ان مسائل کے بارے میں نت نئے نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں اور لسانیات نسبتاً ایک نیا علم ہونے کے باوجود آج زبان و ادب، عمرانیات، بشریات، نفسیات، فلسفہ، ریاضی اور مشینی ترجمے کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں لسانیات کی مدد سے تاریخ، تہذیب اور معاشرت کے بہت سے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ انسانیت کی لسانیات ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے مختلف نسلوں اور زبانوں کا باہمی اشتراک و اختلاف معلوم کیا جا رہا ہے اور اس سے قوموں اور زبانوں کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں ڈیوڈ کرسٹل کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک زبان کو کسی ایسے گز سے نہیں ناپ سکتے جو دوسری زبانوں سے مستعار لیا گیا ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اپنی زبان میں اتنے لفظ نہیں رکھتا جتنے انگریزی میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انگریزی سے زیادہ قدیم یا غیر مہذب زبان ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس زبان میں زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کافی الفاظ رکھتی ہے۔ اس زبان کے بولنے والے مثلاً انگریزی کی طرح
تکنیکی اصطلاحوں کی اتنی بڑی تعداد میں ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اگر کوئی قبیلہ معاشی ترقی کے زیر اثر تکنیکی چیزوں کے ربط میں آئے گا تو نئے الفاظ اختراع کر لیے جائیں گے یا مسار لے لیے جائیں گے۔ اس طرح ان کا کام چل سکتا ہے۔ زبان اپنے بولنے والوں کی سماجی ترقی کے قدم بقدم چلتی ہے۔ دیکھیے ان کا نظریہ تھا۔ خیر لسانیات کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ کسی قوم یا زبان نے کس علاقے کا سفر کیا اور وہ اثر اندازی اور اثر پذیری کے عمل سے کس حد تک دوچار رہی ہے۔ قدیم اور مردہ زبانوں کے رسم الخط اور ادب کی تفہیم بھی لسانیات کی مدد سے ممکن ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جن زبانوں کا اپنا کوئی رسم الخط موجود نہیں ہے، لسانیات انہیں رسم الخط بھی عطا کرتی ہے اور موجودہ رسم الخط میں موجود خامیوں کو دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ لسانیات ایسے نشانات وضع کرتی ہے جن کی مدد سے عبارت کو دوسری زبان میں آسانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہر زبان اب حقیقی تلفظ کے ساتھ لکھی جا سکتی ہے۔ لسانی و ادبی تحقیق میں مخطوطات کا زمانی تعین بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لسانیات کے بعض اصولوں کی مدد سے مخطوطات کے زمانی تعین میں بھی مدد ملتی ہے اور اس کی مدد سے ایسے قواعد بھی بنائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے کسی دوسری زبان کو بہت کم عرصے میں سیکھا جا سکتا ہے۔ لسانیات کی افادیت کے پیش نظر ترقی یافتہ ممالک میں اسے خاطر خواہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اور اسے ریاضی اور شماریات کے انداز میں وضع کیا جا رہا ہے۔ اسے افواج میں فوجی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے خفیہ الفاظ بنانے اور دوسروں کے خفیہ الفاظ پڑھنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں لسانیات کو کمپیوٹر پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے اور اس کی مدد سے ترجمہ کرنے کی ایسی مشین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر سکے۔ اس طرح اب ایک زبان کا مختلف زبانوں میں مشین کے ذریعے چند ثانیوں میں ترجمہ ہونا ممکن ہے۔ آج کے دور میں لسانیات نے زبان کے تاریخی جائزوں کی سرحدوں سے باہر نکل کر ریاضی اور سائنس کی اعلیٰ منزلوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اب زبانیں اپنے مخصوص دائروں میں محدود نہیں رہ سکتی۔ تہذیبی انقلاب، لسانی تبدیلیوں اور صنعت و سائنس کی بے پناہ ترقی میں انہیں اپنے لیے جگہ متعین کرنی ہوگی۔ ماضی کی طرف نگاہ رکھنا ہوگا اور نگاہ رکھنا ضروری صحیح لیکن ماضی کی طرف نگاہ رکھنا ضروری صحیح لیکن زمانے کی رفتار کے پیش نظر مستقبل سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے مستقبل کے تقاضوں کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ ہم نے اردو کے آغاز کے نظریوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، جبکہ فروغ لسانیات کی طرف سنجیدگی سے غور و خوض کی ضرورت نہیں سمجھی ہے۔ جبکہ HEC کے زیر نگرانی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو لسانیات کو علمی مدارس پر فروغ دے۔ اس ادارے کے تحت لسانیات کی تدریس پر توجہ دینی چاہیے اور یہ ادارہ ایسی کتب کی اشاعت کو یقینی بنائے جن سے لسانیات اور اس کی افادیت زبان و ادب کے طالب علموں پر اجاگر ہو سکے۔ لسانیاتی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک یہ بھی تجویز قائم کی گئی ہے کہ بہروں کے لیے قسم کا بصری آلہ تیار کیا جائے جو سمعی صوتیات کی مدد سے حاصل کردہ معلومات پر مشتمل ہو۔ ایسی مشین پہلے بھی تیار ہو چکی ہے جو تکلمی آوازوں کی تصویر تیار کر سکتی ہے، اگرچہ یہ تصویر پیچیدہ ہوتی ہے اور اسے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس مشین کو ساؤنڈ اسپیکٹراگراف کہتے ہیں۔ اگر مختلف آوازوں کی تصاویر آسانی سے پہچانی جانے والی ترتیب وار شکلوں کے سلسلوں میں آ سکیں تو تکلم کو براہ راست تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم ایسی مشین کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں جس میں مائکروفون اور پردہ لگا ہو۔ مائک پر بات کرنے کے بعد پردے پر تصویر آ جائے جس سے بہرا فرد نئے حروف تہجی سیکھنے کے بعد گفتگو کو
براہ راست پڑھ کر فوراً سمجھ سکتا ہے۔ اس تکنیک کو کاروباری منصوبوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مزید تحقیقاتی کام کی ضرورت ہنوز درپیش ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں اردو کے مشہور ناقد پروفیسر گیان چند جین کے بقول لسانیات روایتی قواعد کی اصطلاحوں کو نہیں اپنا سکتی، کیونکہ لسانیات کی اصطلاحیں بالکل وہی مفہوم پیش نہیں کرتی۔ تکنیکی مطالعہ میں اصطلاحیں ناگزیر ہیں۔ اب دیکھیں کہ لسانی فردیات میں فرد کے جسمانی آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں اس امر کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ انسانی شیرخوار زبان کا اکتساب کیسے کرتا ہے نا، اور آخر عمر تک اس کی زباندانی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ ابتدا میں بچہ اپنی زبان کے الفاظ سنتا ہے، پھر انہیں ابتدائی کتاب میں پڑھتا ہے، بعد ازاں دوسری زبان کے الفاظ سیکھتا ہے اور بیشتر صورتوں میں انہیں کتاب میں پڑھتا ہے۔ یہ تحصیلی حصہ ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جب زبان کے ذخیرہ الفاظ کو بولا یا لکھا جاتا ہے، خواہ وہ اپنی زبان ہو یا غیر زبان۔ یہ تخلیقی حصہ ہے جس کے لیے زبان پر زیادہ مہارت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ بچہ عام طور پر 4 سے 6 برس کی عمر تک اپنی پہلی زبان پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر میں بھی بعض آوازوں کو غلط انداز میں بولتے ہیں۔ 4-5 برس کی عمر کے بعد زبان سیکھنے کے عمل میں اصل کام ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا ہے۔ لسانی فردیات میں بچے کے زبان سیکھنے کے عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بڑے ہونے پر انسان کی زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ لسانی تغیرات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لسانیات کا دوسرے انسانی علوم کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، جن میں تاریخ، فلسفہ، سماجیات، نفسیات، حیاتیات، جغرافیہ اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہی علوم کی رعایت سے ہم لسانیات کو مختلف شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے سماجی لسانیات، نفسیاتی لسانیات، کمپیوٹر لسانیات وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کا کوئی علم محض اپنی جگہ مکمل نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی علم دنیا کا اپنی جگہ پہ مکمل نہیں ہے۔ ایک علم کا کسی دوسرے علم سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم لسانیات کو زبان کے سائنٹیفک مطالعہ کا نام دیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زبان جو کسی سماج کے اظہار کا واحد صوتی علامتی ذریعہ ہے، وہ اس سماج سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح لسانیات کا سماج سے براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ سماج کی رعایت سے جب ہم زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سماجی لسانیات کا موضوع بن جاتا ہے۔ زبان کے مطالعے میں بولنے والوں کی نفسیات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے لسانی رویے الگ ہوتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی نفسیات میں فرق کے باعث دونوں کے لسانی رویے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو نئی زبان سکھاتے وقت جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس کے نفسیاتی مسائل کا نتیجہ ہوں گے۔ اس طرح نفسیات کے تعلق سے زبان کا مطالعہ نفسیاتی لسانیات کا موضوع بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک زبان مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور یہ علاقے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں دوسری زبانوں کے بولنے والے بھی رہتے ہوں، اور جب زبان کے مطالعے میں اعداد و شمار کی کار فرمائی نظر آئے تو ایسا مطالعہ شماریاتی لسانیات کہلانے لگے گا۔ ان سے متعلق مسائل کی نوعیت کے پیش نظر لسانیات کو مزید حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، مثلاً تاریخی لسانیات، تقابلی لسانیات، اطلاقی لسانیات، توضیحی لسانیات وغیرہ وغیرہ۔ اطلاقی لسانیات، توضیحی لسانیات۔ آپ دیکھیں کہ تاریخی لسانیات میں زبان کے ماخذ، ارتقاء اور تشکیل یا بازیافت سے بحث ہوتی ہے۔ اس میں الفاظ کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا جاتا ہے اور ان گروہوں کے مطالعہ کے ذریعے زبان کے اصل وطن کی شناخت اور اس کی خصوصیات معلوم کی جاتی ہیں۔ جس خاندان کے اصل حروف کی تحقیق کرنی ہو، اس کی موجودہ زبانوں کے علاوہ پرانی شاخوں کے الفاظ بھی سامنے رکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ
مفرد الفاظ کے علاوہ قدیم زبانوں کے پھیلاؤ، علاقے اور وجود سے بہت سے تاریخی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تہذیبی اور مذہبی حالات کو دریافت کرتے وقت ان سے متعلق علوم پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا مختصر طور پر یہ کہنا ہے کہ نسلی لسانیات میں بشریاتی نقطہ نظر سے لسانیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مطالعے میں کسی نسل کی زبان کو اس کی ثقافت کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے۔ نسلی لسانیات ماہرین لسانیات کے نقطہ نظر میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ ان کی تہذیب میں جن اشیاء کی اہمیت ہوتی ہے، انہی کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ کسی معاشرے میں رشتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کے لیے اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ آئندہ پھر کبھی لسانیات کے حوالے سے گفتگو